الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما ثم قل رب زدنی علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے فضائل رمضان شریف۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ رحمہ فروز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس کا بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جس میں اللہ کا کوئی پیغام سنت مبارکہ شیئر کی جاتی ہے تو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہمارا صرف مقصد اللہ کا پیغام بجانا، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے لیے بھی ہو اور سب کے لیے بھی ہو۔ شکریہ، اور بیل کا بٹن ضرور آن کر لیں۔ آئیے جانتے ہیں فضائل رمضان شریف۔ ماشاءاللہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کا ہے ماشاءاللہ سے 27، حدیث مبارکہ نمبر 484۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ رحمان عز و جل کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں، کس مہینے میں؟ رمضان المبارک کے مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا؟ جو ہم نفل چھوڑ دیتے ہیں، دیکھیں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ، 70 ٹائم ڈبل۔ ماشاء اللہ۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں کہ پتہ چل گیا تو روزہ رکھ کے بس سوئے ہی رہے کہ چلو پتہ چل گیا تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ نہیں، کلولہ بھی کرنا سنت ہے نا، تو کیا کریں، سنت کو بھی فالو کرنا بھی صحت ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے، برکتیں ہیں، تو شمار کیا جاتا ہے۔ اور عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق مفہوم بیان کرتی ہوں۔ رمضان کا روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55، حدیث مبارکہ نمبر اس کی ہے ماشاءاللہ 6۔ کیا پتہ چلا کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ، کہ دوپہر کو جیسے انسان صبح کی فجر بھی پڑھی، قرآن پاک پڑھا، پھر جو اشراق پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، جو نہیں پڑھتے ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے ہیں کہ اسی جگہ اپنی دنیا داری کی باتیں نہیں کرتے، جو فجر پڑھ کے اپنی عبادات کرتے رہتے ہیں، پھر اشراق کا ٹائم ہوتا ہے،
2 یا 4 جتنے بھی نفل وہ ادا کر سکتا ہے کر کے تو پھر اٹھے تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ایک عمرہ کا بھی ہے، کہیں عمرہ اور حج کا بھی ہے. اللہ ہم سب کو حج عمرہ پہ لے کے جائے. تو آئے چلتے ہیں. آج کا پتہ چلا کہ روزہ دار جب سوتا ہے جیسے سارا کچھ کر کے، مطلب ایک آرام کا ٹائم ہے. بعض لوگ اشراق پڑھ کے بھی تھوڑا سا سو جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ ہے کہ ظہر کے بعد تھوڑا سا سو جائے. ٹھیک ہے، سونا بھی تو ضروری ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ فل ٹائم سوتے ہی رہے. نہیں، رمضان میں تو سیل لگی ہے. مطلب سیل کا مطلب زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. جیسے آگے بھی پتہ چلا ہے نفل پڑھنا فرض کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ. تو ہمیں صرف ثواب کی طرف ہی نہیں دیکھنا، وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے، محبت کرنے سے، اللہ سے نیک راہوں پہ چلنے سے، صراط مستقیم پر چلنے پہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے. اور وہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، عامل الصالحات، جو خیر اور بھلائی میں آگے بڑھتے تو سب کے لیے انعام ہے. انعام کیا ہے؟ جنتوں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے خود قرآن پاک میں، ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید میں. اللہ آمین. ہم ایسے اللہ کے پسندیدہ جن پہ اللہ کی رحمتیں ہوئی ہیں، اللہ راضی ہوا ہے، اللہ ہم پہ بھی چیٹے ڈال دے. ہم بھی اس راہوں پہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے توقع کریں، امید کر، مطلب اللہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. 3-4 طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اب عبادت کا جو دروازہ ہے، روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے ہوئے کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے. اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ الحامی صغیرس 146، اس کا پیج نمبر، حدیث نمبر ہے 2415. کیا ہے؟ روزہ عبادت کا دروازہ ہے. دروازہ کہا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. چاہے کچھ بھی کرو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ باطنی ظاہری ساری چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے بتایا گیا کہ کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب نزول قرآن پاک ماشاءاللہ اس ماہ مبارک کی، یعنی رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے. ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان عالی شان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وما کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 پڑھی گئی. ماشاءاللہ. ترجمہ. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو جاؤ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں کیا پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ آئے، جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی کہ چھوٹی موٹا سر درد ہو جائے ایسے، تو اس سے روزہ نہ چھوڑیں، برداشت کر سکتے رکھے. لیکن اگر بیمار ہیں ایسے لوگ جو کہ بہت ہی، یعنی دوائی کھائے بغیر ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بہت خطرہ ہے جان کو، تو وہ پھر فدیہ کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر فدیہ بھی دے دیا، بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے، تو پھر وہ روزے خود بھی رکھیں. اور بیمار اور سفر کا بات ہے کہ اگر آپ سفر میں، سفر یہ نہیں کہ یہاں اٹھ کے، اب آج کل تو سفر اتنے آسان ہیں،
گاڑیاں ہیں، پلین ہیں، تو اس کی بھی بہت ہے ماشاءاللہ سے اس کے قاعدے قانون، اس کے سفر کی حالت ہے، کتنے دن ٹھہرنا، تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ ابھی ہم بیسیکلی ہم استقبال رمضان، فضائل رمضان، جو مہمان ہے، مہمان کیا ہے، نوک دا ڈور، بیل دیتا ہے، رائی آتا ہے، تو کیا ہے، ہمارا پیارا مہمان جو ہے وہ بیل بالکل بجنے والی ہے ڈور کی، اور اس کا استقبال کیجیے خوش دلی سے، فکر نہ کریں ہائے روزے آ گئے، ہائے روزے آ گئے، نہیں نہیں، ماشاءاللہ رمضان آ گیا، ماشاءاللہ رمضان آ گیا، یہ سمائلنگ فیس سے استقبال کرتے ہیں۔ روزہ کیا ہے، روزہ صحت دیتا ہے، روزہ اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں جو انسان نہیں جانتا، تو اس کو خوش دلی سے اس کا استقبال کریں، اور اس کے لیے ہائے ہائے نہیں کریں، اور فکر نہ کریں کیسے ہوگا، اور یہ ہے کہ بہت ساری بھاگم مچی ہوئی، یہ تیار کر لیں، وہ تیار کر، ٹھیک ہے انتظام کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے صحت جب ہوتی ہے تو ہم تلی تلائی چیزیں جب شام کو کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کی مرضی، یہ کھانے پینے کی تو ایک مشورہ ہے کہ جو ہے ہم اتنا بھاگتے ہیں، وہ کھا کے پھر کیا ہے شام کو پانی بھی پیتے ہیں، تو عبادتوں میں مطلب تھوڑی سی دقت مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو لائٹ فوڈ پہ رکھیں شام کا ہو سکے تو۔ بہرحال یہ وہی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ اس مہمان کی خوش دلی سے اہتمام کریں ماشاءاللہ، ہاں جی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں وہ بہت ضروری ہے کہ اس میں جیسے پتہ ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جائے، تو ماشاءاللہ کتنا ہی پیارا پیارا مہینہ یہ ملتا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو گنتی والا دن ہے، جسٹ اونلی 29 یا 30 ڈپینڈز آن مور، رائٹ، تو میں تو کہتی ہوں 30 کا ہی ہو الحمدللہ، کیونکہ ایک دن اور مل جائے تو اچھی بات ہے نا۔ یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ فضائل، یہ اللہ تعالیٰ کے کرامات، یہ تو قسمت والے لوگوں کو ملتی ہے، زندہ لوگوں کو، جو ہمارے پیارے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو کیا ہے، آج ہم زندہ ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مہمان کا پر استقبال کریں، اور یہ تھوڑے سے دن ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، مہمان آتا ہے کتنے دن رہتا ہے، آخر تو اس نے جانا ہے، لیکن مہمان تو آتے جاتے رہتے ہیں، رمضان آتا جائے گا، لوگ نہیں آئیں گے جو چلے گئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم سب پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، ہم ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ کا شکر۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے، رمضان کی تعریف جو ہے نا وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، رمضان کے بارے میں تعریف اس کی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی تعریف اس آیت مقدسہ کی ابتدائی حصے میں شہر رمضان الذی، جو ابھی ہم نے سورۃ البقرہ کی پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 85 پڑھی، شروع ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ، تو اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خاں علیہ رحمۃ اللہ عنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، رمضان یا تو رحمان عزوجل کی طرح اللہ عزوجل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عزوجل کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عزوجل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے مسجدوں میں مساجد و کعبہ کو اللہ عزوجل کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ عزوجل کے ہی کام ہوتے ہیں، اس لیے بتایا گیا کہ رمضان میں انسان غیر ضروری مطلب حقوق العباد بہت ضروری ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا، یہی بات ہوتی ہے کہ جو مساجد ہے خانہ کعبہ، وہاں دنیا کے کام تو ہوتے نہیں، وہاں تو صرف اللہ سے محبت ہوتی، جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھتے، جتنا ٹائم اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ عزوجل کے ہی کام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان اللہ عزوجل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عزوجل کے ہی کام ہوتے ہیں، روزہ تراویح وغیرہ تو ہیں ہی اللہ عزوجل کے، مگر بحالات روزہ جو جائز نوکری یا جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عزوجل کے کام قرار پاتے ہیں، اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ عزوجل کا مہینہ ہے، یا یہ رمضان سے مشتق ہے،
رمادہ ان موسم حریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ربیع کو کہا ہے کہ وہ بعد میں موسم حریف کی بارش کو کہتے ہیں رمادہ، اور ربیع کی ہے فصل۔ جیسے کہ ابھی سب لوگ یہاں ٹھہر کے آپ سے بیعت کریں گے، بہت سارے اگزامپل دیتے ہیں نا، پلانٹ لے کے، بیج لے کے، سوئل ڈالی ہوتی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، اور جگہ جگہ ویلکم رمضان کے پروگرام ماشاءاللہ کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو آسانی ہے سمجھنے کے لیے کہ پہلے ایک پوٹ ہوتا ہے، وہ تصویریں انٹرنیٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے ہر جگہ بھی، اور بڑے بھی بتاتے ہوں گے کہ پہلے ہم بیج بوتے ہیں، اس میں جب بیج بو دیتے ہیں اس میں سوئل کے اندر، پھر اس میں تھوڑا پانی ڈال کے دکھاتے ہیں، پھر دوسرا پلانٹ ساتھ رکھا جاتا ہے، اس میں سے سوئل میں سے جو تھوڑا سا ہے نا گرین پلانٹ نکلتا ہے، پودے کی تھوڑی سی روٹ، تو پھر وہ دکھائی جاتی ہے، پھر تیسرے پلانٹ کو اگزامپل کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سمجھ آ جائے۔ اور جو اس میں ہے کہ پودا یعنی کہ بیج پھوٹ کے اس کی کومپل بھی کھلی، بیاہی بیاہی سول سے اب وہ بڑا بھی ہوگا۔ تو یہ تین اگزامپل اسی لیے بھی ہوتی ہیں کہ دیکھیے نا، پہلے ماشاءاللہ سے رجب، پھر آخر میں کیا ہے رمضان، اور درمیان میں کیا شعبان۔ شعبان نہ کہے گئے کیونکہ اس کی عین حذف ہو جاتی ہے، شعبان ہے، تو کیا ہے کہ درمیان میں پہلے اللہ کا مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ سبحان اللہ، آخر میں امت کا۔ ہاں، کتنا خوبصورت ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ پہلے مہینہ مطلب اللہ سبحانہ عز و جل کا جو خاص مہینہ ہے، پھر درود پاک خوب پڑھیں، سنتوں کو بھی اپنے ساتھ لگائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فرمانے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر جگہ دکھا دیا، جو سنت موقعہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ اللہ نے کلمہ شریف دیکھیں پورا ہی نہیں ہوتا جب تک پورا نہ پڑھا جائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیتے درود پاک، برکت ہو جائے گی ماشاءاللہ مزید۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا رجب المرجب اور شعبان شریف مبارک اور رمضان مبارک، تو کیا ہے ساتھ ساتھ ہی جوڑے رکھے ہیں اللہ نے اپنا حبیب اور پھر اس کی امت۔ تو کیا ہے کہ اس امت کو چاہیے کہ ایک ہوتا ہے بیج بو کے پھر کومپلا، وہ اس کے اگزامپل کی طرف چلتے ہیں کہ جب پودا نکلتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کو پھل لگتا ہے، جب پھل لگتا ہے تو کیا ہے کہ گرمیوں کی موسم میں گندم کو ہی دیکھ لیں، وہ صرف اسی موسم میں ہوتی ہے۔ تو گرمیوں کے موسم میں جیسے لوگوں کو آم بہت پسند ہے، وہ گرمی میں ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے پسندیدہ چیز زمین والوں کے لیے زمینی اگزامپل دے دی تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ پختہ طریقے سے ہمیں یاد ہو جائے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ سب جانتے ہیں لیکن ایک ریمائنڈر ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ آئی ہے نا رمضان موسم حریف کی بارش کو کہتے ہیں، ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے۔ تو جب فصل خوب ہوتی ہے تو کسان خوش ہوتا ہے نا، جو اس کے اوپر محنت کرنے والا ہے، تو اس نے بیج ہل جویا، پانی دیا، پھر فصل باہر نکلتی ہے، تو اس کی پوری محنت جب باہر نکلتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، پورا سال اس کے لیے کمائی جو اس نے کھانی ہوتی ہے اس سے وہ حاصل بھی کرتا ہے سبحان اللہ، اور جہاں جہاں گندم پہنچنی ہوتی ہے وہ سب لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی خاص کر ساتھ میں ایگزامپل کہ پہلے بیج بویا، پھر پانی بھی دیا، کومپل نکلی، پھر پوری فصل پکی۔ پوری فصل پکنے کا کیا مقصد ہے ادھر ایگزامپل کہ باقی جو مہینے ہیں سال کے، اس میں انسان پھل کھائے۔ اس میں پھل کیا کھائے کہ اس میں یہ نہیں کہ عبادت نہیں کرنی، اس مہینے میں کر لیا فصل ہوگی، نہیں، کرتے رہنا ہے، ہر دن کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رمضان کی طرح جئیں۔ یہ صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے ہمیں، وہ تو چلے تھوڑے وہ راستے تھوڑی سی سستی میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ جانے اور آپ جانے یہ اللہ کا اور بندوں کا معاملہ ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ یہاں ہم رمضان کی طرح ہی ہر دن ہر رات گزاریں اللہ کی عبادت میں، اور اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ سنتوں کو اپنائیں، اور درود پاک خوب سے خوب پڑھا چلیں۔ یہ ہر دن کی بات ہے، اس طرح جئیں کہ یہ دن آخری دن ہے، نماز ہر دن کی ایسے پڑھیں جیسے آج کی نماز آخری نماز ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ تو
تو اسی طرح کہ ہمیں ہر دن اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. یہ صرف رمضان میں تو چلے رمضان بھی آ جاتا ہے سبحان اللہ تربیت کے لیے آ جاتا ہے کہ جو بولی برسی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو وہ ریمائنڈر ہو کے انسان پھر اپنی عادتیں بدلے. یہ بھی ایک ہے رمضان زندگی میں جو آتا ہے. اپنی طرف غور و فکر کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم میں غلطیاں ہیں, اور اپنے ساتھ عہد کریں کہ ہم اس رمضان میں اللہ کے لیے کون سی اپنی عادتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ہم اس کو ترک کر دیں, یعنی چھوڑ دیں. ایک لسٹ بنائیں. یہ ہے اصل مقصد زندگی میں بار بار مہینے آنا, اللہ تعالیٰ کا ہمیں بار بار دکھانا, اور جو کچھ مصیبتیں مصائب آتی ہیں اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے کہ ہم سے کون سی ایسی خطائیں ہو رہی ہیں, کیا چیز ہو رہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ اس رمضان میں ضرور کیجیے گا. جو کوئی بری عادت چھوڑے گا اللہ بہت خوش ہوتا ہے نا. تو اللہ کے راستے پہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو ٹک مارک کریں اور دیکھیں کہ اور اللہ کے محبوب راستوں میں بنتے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو ان کو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی تو اللہ نے دیا ہے, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہتے ہیں نا, جن پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو اللہ ہم پر رحمتیں فضل اور کرم کرتا رہے. شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ. آئیے آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے ربیع فصل. فصل پک جاتی ہے رمضان میں عبادات سے تو بے خبر نہیں ہو جانا. یہ ہے بات کہ 29 رات آئی ساتھ ہی سب کچھ گیا. نہیں, وہ اصل 29 جو رات ہے نا جس کو چاند رات کے نام سے کیا ہے, خوشی الگ بات ہے وہ بھی کریں, لیکن اس رات کو بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں جو کہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کے تو وہ رات گزر جاتی ہے. اور یہ بڑی مشکل سے بڑی قسمت والوں کی نصیبوں میں راتیں آتی ہیں. تو 29 رات کو بھی آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق اپنا ویسا ہی رکھیں. چاند رات بھی مطلب خوشی بھی منائیں لیکن عبادات بھی کریں ہیں. کہیں یہ نہ ہو ہم پورا سال بعد کیا اور 29 کو جا کے چلے جی چاند رات ہے سب کچھ کرنا ہے. ایسا پہلے کر کے رکھ لیں. اس رات کو بھی عبادت کریں گے تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے چاند رات 29 کا. ٹھیک ہے, اب آگے جاتے ہیں. ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے, اس کے بارے میں جان لیں چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھوتا ہے. دیکھا آگے نا وہ بات, اسی بیچ میں آپ لوگوں سے بات کی کہ اس کی مفہوم جو ہے نا وہ کھل کے بیان ہو جائے. جب دل کا گرد و غبار دھل جاتا ہے رمضان میں تو بعد میں پھر کیا ہے کہ اس پہ گرد تو نہیں نا جمع, کوشش کرنی چاہیے. گرد کیا ہے, برے کام, سستیاں, نماز قضا ہو جاتی ہے, کبھی قرآن پاک پڑھنے میں کافی مطلب گیپ ہو جاتا ہے, اور سب سے بڑھ کے تو حقوق العباد کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے. جی بالکل یہ بہت ضروری ہے, لیکن کچھ زیادہ ہی اس کو بڑھا کے ہم نے اپنے وقتوں کو اپنے آپ کو تھکا دیا ہے. تو حقوق العباد کریں, خوشی سے زندگی بسر کریں, اللہ تعالیٰ خوش و خرم کر رکھے سب کو. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کہ ہماری عبادات تو نہیں ضائع مطلب قضا ہو رہی ہے, ایسی ایسی ضرور کیا ہے. گرد و غبار دھل جاتی ہے تو دل کو تو پھر صاف صفائی چاہیے نا. تو صفائی تو تبھی ہوگی جب کریں گے. صفائی نصف ایمان بھی تو کہا گیا نا زندگی میں. تو جب غبار دھل گئی تو کوشش کریں دل صاف رکھنے کی ہیں, اور اس میں کوئی بغض, کوئی حسد, یہ بیماریاں ہیں, جلن اور ایک دوسرے, بہرحال یہ ساری بیماریاں اس کو نکال پھینکیں اس رمضان میں, اپنی لسٹ سے نکال دیں. اللہ کے لیے کسی کو ناراض ہیں, کسی پہ اعتراض بھی ہے تو اللہ کا نام لیں, 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اللہ اگر ہماری وجہ سے, اگر نہیں فور شور ایسے عاجزی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی نہ کسی کا دل دکھا ہے, ہماری وجہ سے کسی کا حساب نہ لینا, کسی نے ہمارا دکھایا تو, اور ہم بھی یہ ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ تو بھی معاف کر دے, اور اللہ ہم بھی دل سے نکالتے ہیں ہماری وجہ سے کسی کا حساب نہ لینا, کسی کی وجہ سے ہمارا نہ لینا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کیونکہ اگر اللہ حساب لینے لگ گیا نا تو پھر بس. تو اللہ سے دعا مانگے اللہ بغیر حساب کے داخلہ جنت میں کر دے, پل صراط آسان کر دے. پارا پڑھے تو صحیح ذرا, پل صراط کا آتا ہے قرآن پاک میں, سمجھیں اس کو. آئیے کیا ہے, یہ مہینہ دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے, اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے, اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں. پتہ چل گیا رمضان کیوں کہتے ہیں. سبحان اللہ. ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے اور بھادوں میں 4, پھر
आषाढ़ में एक इस एक से खेती पक जाती है। ये ना पंजाबी में मौसमों के नाम लिए गए हैं। सावन, सावन होता है बारिशें बरसती है, मौसम बरसात कहते हैं उसको। भादों मतलब उससे आगे जो आता है वो गंदम का जो काटने का, वो फिर उसके बाद बोते हैं, पकती हैं फसलें, पता नहीं, बहरहाल देख लीजिएगा आप लोग। तो ये पंजाबी के जो है ना वो मौसमों के नाम लिए गए हैं। तो इस तरह 11 महीने बराबर नेकियां की जाती हैं। फिर रमज़ान के रोज़ों ने इन नेकियों की खेती को पका दिया। ये रमज़ से बना जिसके मानी है गर्मी या जलन। चूँकि इसमें मुसलमान भूख प्यास की तपश बर्दाश्त करते हैं, ये गुनाहों को जला देता है। कौन? रमज़ान का महीना, इसलिए इसे रमज़ान कहा जाता है। रमज़ क्या है, क्या मानी हमने जाना, गर्मी या जलना, यानी सख्त किस्म की। तो ये सब चीज़ें इससे तशबीह दे रही हैं। कंजुल अमाल की 8वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 217 पर हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत नक़ल की गई है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने का नाम रमज़ान रखा गया क्योंकि ये गुनाहों को जला देता है। सुबहान अल्लाह। अभी पता चला ना, हमने जाना रोज़ा रखते हैं सारा दिन अल्लाह के लिए, और वो सारा जला देता है ना गुनाहों को। वो सारी तशबीह पीछे आप लोगों से की गई, ज़रूर उसको रिपीट करके सुनिएगा। तपश प्यास, यानी कि रोज़ादार को भूख भी लगी हो, लाख खाने आगे पड़े हों, लेकिन वो नहीं खाता रमज़ान में। क्यों नहीं खाता? अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा हुआ है, पानी नहीं पीता। सुबहान अल्लाह। तो क्या पता चला कि रमज़ान इसलिए रखा गया। सुबहान अल्लाह। अब महीनों के नाम की वजह क्या है? हज़रत मुफ्ती अहमद यार खां अलैहि रहमतुल्लाह अन्नार फरमाते हैं कि बाद मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाया कि जब महीनों के नाम रखे गए मंथों के, तो जिस मौसम में जो महीना था उसी से उसका नाम हुआ। जो महीना गर्मी में था उसे रमज़ान कह दिया गया, और जो मौसम बहार में था उसे रबीउल अव्वल, और जो सर्दी में था जब पानी जम रहा था तो उसे जमादिउल ऊला कहा गया। सुबहान अल्लाह। इस्लाम में हर नाम की कोई ना कोई वजह होती है और नाम काम के मुताबिक रखा जाता है। सुबहान। देखिए कितना प्यारा दीन है। दूसरी इस्तिलाहात में ये बात नहीं कि हमारे यहाँ बड़े ऐसे लोग हैं जो ऐसे वैसे नाम लिख देते हैं, लेकिन ये बताई गई है कि रमज़ान बहुत खूबियों का जामे था, इसलिए इसका नाम रमज़ान रखा। सुबहान अल्लाह। तफसीर नाइमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 205 इसका हवाला है। अब इसमें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ये जानते हैं कि शहर के महीने का ये लफ्ज़ जो है शोहरत से बना, इसके मानी है मशहूर होना और सफ़ेदी तुलुए और ऊंचा करना, चनाचे कहते हैं शहरतुल। इसमें तो ये इसका लफ्ज़ रमज़ान की तशरीह और तहकीक क्या है? लफ्ज़ रमज़ान की तहकीक और तशरीह में उलमा का इख्तिलाफ, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि रमज़ान अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है और शहर रमज़ान कहा जाता है, यानी अल्लाह का महीना, जबकि रजब के लिए शहरुल अस्वम कहा गया। ये कहा गया। तो चलें, आप लोगों से ये भी शेयर हो गया कि रमज़ान के जो है माशाल्लाह माशाल्लाह महीनों का मतलब, और उसमें महीनों रबीउल अव्वल का, जमादिउल अव्वल के इस्लामी महीनों का हमें ये भी पता चला। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान जो मेहमान है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन। अब आ जाते हैं सगीरा गुनाहों का कफ़ारा। उससे पहले 5 खुसूसी कराम जो है ना वो जान लेते हैं। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फ़ौरन कैदोबंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूल अल्लाह की। 5 खुसूसी करम। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रहमत आलमीन, सुल्तान दो जहान, शहनशाह कौन व मकान, हबीबुर रहमान अज़्वजल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को ना मिली। सुबहान अल्लाह। वो कौन है? आइए जानते हैं।
کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس کی طرف اللہ عز و جل رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ اللہ آمین، اللہ آمین۔ کتنی پیاری فرمان مصطفیٰ علی شان پتہ چلا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی بات حق ہے، سچ ہے۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی جو بو ہے، جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، ماشاء اللہ۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ سجائی جاتی ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے، سبحان اللہ۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آگے نا آخری رات 29 جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا، ہم لوگ مختلف چیزوں میں لگ جاتے ہیں، پارٹیاں رکھ لی جاتی ہیں۔ اور ایک ہاں مشورہ آپ سے، جس ایسے مشورہ ایسے بات شیئر کریں، باقی آپ لوگ کی مرضی۔ مہمانداری کرنا بہت اچھی بات ہے، اور پارٹیاں مطلب مہمانوں کو بلانا بہت برکت ہے، اللہ ہر کسی کو یہ توفیق دے، آمین۔ لیکن خاص رمضان میں ایک مشورہ ہے کہ یہ جو گھر میں بلاتے ہیں مساجد میں انوائٹ کریں، ادھر پیسے ڈالیں، وہ انتظام بھی کرتے ہیں انتظامیہ، اور اپنے ملنے والوں کو ادھر بلائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں، اللہ کے گھروں کی تو رونقیں کبھی نہیں ختم ہوتی، یہ جان لیے، لیکن بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کے گھروں کو اور مزین رونقوں سے بھر دیں، باجماعت نمازیں ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کرنے لگی ہوں، ہماری بعض بہنیں ماشاءاللہ روزہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھروں میں مطلب اگر 3 گروپ بھی ڈالیں، مطلب بہت زیادہ ملنے والے 2 ہی کر لیں۔ رمضان میں اگر 2 پارٹیاں کر لی ہیں تو کیا ہے کہ 3-4 دن تو گئے، ایک دن گروسری کرنے کا، دوسری دن پکانے کا، اور تیسرا دن کیا ہے کہ اس کا جب مہمان جائیں تو ظاہر گھر بھی صاف کرنا ہے، ایک تو روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو کم از کم دیکھیں، میں ابھی کم از کم کی بات کی ہے تو 3 دن تو گئے۔ جب 3 دن کا یہ ہے، جب دوسری پارٹی کریں گے تو وہ بھی 3 دن گئے، پھر ایک اور کر لی، بہت زیادہ ملنے والے تو ایک عشرہ تو گیا۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں اگر بندہ بہت تھکا ہے تو 3 سے زیادہ دن بھی وہ مطلب ہو سکتی تھکاوٹ سے عبادت۔ میری بہنوں، بات یہ ہے، باقی رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے ہیں، مہمانوں کو بلائیں، کھلائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں ان لوگوں کو، حقداروں کو پہنچائیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کی طرف بھی دیکھیں۔ اور باقی دیکھیں، یہ نہ کہہ دینا کہ ہم نے کہا نہ بلائیں، یہ آپ لوگوں کا اور اللہ کا معاملہ۔ میں وقت بچانے کی بات کر رہی ہوں کہ یہ مہینہ جیسے نفل جو ہے فرض کے برابر، اور فرض جو ہے نا 70 گنا زیادہ، روزہ دار اگر کوئی لولہ کرنے کے لیے سوتا بھی ہے یا اشراق پڑھ کے سوتا ہے عبادت کر کے اللہ کے، تو اس کے سونے کی بھی عبادت ہے، مطلب ہوتی رہتی ہے، سانس چلتے رہتے ہیں، اور پھر مچھلیاں دعائیں کرتی رہتی روزے دار کے لیے، پھر فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جنت کے دروازے کو، تو اس میں بے تحاش سیلوں سے ہم کرتے ہیں، جیسے سیلوں کے لیے بھاگتے ہیں نا، آئے جی ادھر سیل لگی ہے، ابھی بڑے برانڈڈ کپڑے پہ لگی ہے، تو آج کیا یہ برانڈ ہے، کیا ہے، رمضان مبارک۔ باقی دوسرے مہینے بھی ہیں لیکن رمضان کا خاص کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہمان اللہ کا مہینہ، اس کا استقبال کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا، باقی دنوں میں بھی کرنا، لیکن یہ خاص کا ہے زیادہ سے زیادہ کثرت سے۔ تو کیا ہے کہ ایک مشورہ ہے یہی، اور دوسرا کہ ایک دوسرے کا احساس کریں، گھر میں سب مل کے کام کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ہی بہو یا بیٹی کر لیے، باقی آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ، آپ لوگ سنت سمجھیں اس کو، ہاتھ سے کام کرنا، ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے سب نے، کمزوری بھی بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کی مدد کریں، سب مل کر افطاری تیار کریں، سحری
ایک دن ایک کر لے، ایک دن ایک کر لے، صبح کا فجر کی سحری کا ارینجمنٹ. تو اس طرح کیا ہے گھر میں اتفاق، برکت، رحمت، مل کے کوئی کھانا لگا دے، کوئی اٹھا دے تو وقت بچ جائے گا سب کا. جب ایک ہی پر ذمہ داری ہوگی تو وہ تو بیچاری نبھاتے نبھاتے تھک جائے گی، رات ہو جائے گی اس کی عبادت کر مطلب تھوڑا ٹائم. تو اس لیے ایک دوسرے کا احساس بھی کریں، یہ ایک مشورہ ہے بس. چلیں آگے آ جاتے ہیں. تو کیا پتہ چلا 5 تک کہ 5 خصوصی کرم کیا ملے. اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑا ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عز و جل کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 7. تو دوبارہ پڑھ دو آپ لوگوں کے لیے، ہو سکتا بیچ میں آپ لوگوں سے مشورہ، لیکن آپ اس کو ریورس کر کے ضرور سنیے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 خصوصی کرم ہیں. ایک تو یہ کہ رمضان مبارک پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ جو بدبو، اکثر لوگ کہتے ہیں آئے ہے آپ سے بڑی بدبو آتی ہے، تو یہ نہ کہا کرے روزہ دار کو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. نمبر 3، فرشتے ہر رات دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی راستہ ہو جا، ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر و کرم میں راحت پائیں گے. یہ نمبر 4 پڑھا گیا. نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو ضرور 29 رات کو عبادت ضرور اپنے آپ کو رکھیں اس میں. قوم میں سے ایک شخص جو اٹھ کر کھڑا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ. کیسی اگزامپل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 8 حدیث کا نمبر ہے 7. صغیرہ گناہوں کا کفارہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شافی یوم منشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. سبحان اللہ. صحیح مسلم صفحہ نمبر 144 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 233. توبہ کا طریقہ. سبحان اللہ عز و جل رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھما چھم بارش اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے. چھما چھم کس کو کہتے ہیں؟ بارش برسنے کو کہتے ہیں. برس رہی اس کو چھما چھم. کفار کا پھر ہے گناہ ہی کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کرے. اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. تو توبۃ النصوح جو دل سے کیا جائے، زبان اور دل دونوں سے، کہ آئندہ وہ نہ ہو. اگر ان ہیومن بینگ آ جائے تو وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر توبہ کرے، لیکن جان بوجھ کے نہ کریں. وہ نہیں کہ پھر کر لیا اللہ معاف کر دے گا، وہ تو جان بوجھ کے کریں گے نا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو کیا ہے کہ اس کو سچے دل سے اس رمضان میں اپنے، جیسے کہ شروع میں ہی بیان ہو گیا تھا، کہ اپنی ہر عادت کو دیکھیں اور اس رمضان میں اس کا ارادہ کریں کہ یہ میں اللہ کے لیے چھوڑتی ہوں بری کام، بری عادت، بری چیزیں. جیسے عام انسان ہوتا ہے، فون آئے تو گھنٹوں گھنٹے انسان باتیں ہی کرنے لگ جاتا ہے. کبھی کسی کی اس میں کیا ہوا، کسی کی چگلی ہو سکتی ہے، غیبت ہو سکتی ہے، یا وہ بات جو ہم جانتے نہیں ہیں اس سے ایک سے دو منہ سے نکلا دوسرے منہ تک پہنچے گی تو وہ اور ایک دو لفظ نکلتے، اس سے گریز کریں. ہر بری چیز، حسد، کینہ، سب کا ذکر ہوا شروع میں، تو سب اپنے دلوں کو صاف کریں ہم سب. تو یہ ہے توبہ. توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ انہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے ایسا ہی کروں گا، جبھی تو توبہ ہے. اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماہ رمضان کے فضائل سے کتب حدیث مالا مال ہیں. رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرمایا
کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190، حدیث نمبر 1886۔ دوبارہ پڑھ دوں، بہت پیاری حدیث ہے ماشاءاللہ۔ حدیث تو ساری بہت خوبصورت ماشاءاللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، واقعی دل چاہتا ہے کہ پورا سال رمضان ہو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت، سبحان اللہ، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی فرمایا اگر معلوم ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اس رحمان جو ہمارا پیارا اللہ پاک ہے، الرحمن الرحیم ہے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر کرم فرمائے۔ اور جب رمضان کا چاند نظر آئے تو مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ فتح جو ہے نا وہ ضرور پڑھیے گا 3 دفعہ، اس سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک جو سی مرضی سورت پڑھیں بہت برکت ہے، لیکن اسپیشلی جب چاند مبارک نظر آئے رمضان شریف کا تو مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ فتح جو ہے نا وہ 3 دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے 4 نام کون سے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر عز و جل۔ ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ ماہ رمضان نمبر 1، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ معاسات، نمبر 3 ماہ وسط رزق۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جانتے ہیں کہ مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے، اور وہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معاسات کے معنی کیا ہے؟ بلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابہ سے بلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ معاسات کہتے ہیں۔ کتنے پیارا پتہ چلا ماشاءاللہ کہ اس کے اور بھی نام ہیں، کتنا خوبصورت۔ اس میں رزق کی فراگی بھی ہوتی ہے کہ غریب یعنی کہ اللہ کے پیارے کہا کریں، پیارے بندے نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 13 حروف کی نسبت سے 13 مدنی پھول آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، گویا وہ یعنی کنواں ہے۔ کون؟ رمضان الشریف کی بات کر رہی ہے، رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک کنواں ہے، تو کیا ہے؟ یا وہ دریا ہے یا وہ بارش ہے۔ نمبر 3 ہر مہینے میں خاص تاریخوں میں بھی خاص وقت میں بھی عبادت ہوتی ہے، مثلا بقرعید کی تاریخوں میں، حج محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کرنا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا عز و جل کی شان نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا بتایا کہ حج کے دنوں میں حج کا اور خاص دنوں میں بتا دیا، لیکن رمضان شریف کے ہر دن ہر گھڑی جو ہے نا وہ اس کا بتا دیا کہ انتظار کرنا سحری کا، پھر وہ عبادت کرنا، افطار کرنا، ماشاءاللہ تراویح کا، سونے کا، غرض ہر آن میں ماشاءاللہ۔ رمضان ایک بھٹی ہے جس کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے، یعنی کہ جن سے نہیں ہوتی مطلب جو گناہ ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کا، جیسے ابھی ہم نے پہلے شیئر کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ توبہ کریں، توبہ نصوح آیا، تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ گاروں کو پاک کر دیتا ہے، نیک لوگوں کے درجے اور بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اب آگے چلتے ہیں نمبر 4، رمضان مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ نمبر 5، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے یعنی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے اس جہان سے اس جہان میں، تو اس سے سوالات قبر میں بھی نہیں ہوتے۔ اور آگے کیا ہے نمبر 6، اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں شب قدر ہے۔ گزشتہ یعنی پہلی آیات سے معلوم ہوا جو ہم نے پڑھی ابھی کہ قرآن پاک رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہے کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راز رکھا ہے ڈھونڈنے کا، کیونکہ لیلۃ قدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے۔ یہ فیضان رمضان الشریف میں پڑھا جا رہا ہے، بک کا نام ہے۔ اس میں کیا کہا ہے کہ یہ 27 شب اس لیے کہا گیا کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ اور یہ لفظ سورۃ قدر میں 3 بار آیا ہے، جس سے 27 حاصل ہوتے ہیں، یعنی ان کو ملٹیپلائی کریں نا، 9 کو 3 ٹائم کریں تو 27 = ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں وہ، تو وہ 27ویں شب ہے، اس سے ملٹیپل کر کے بتایا واللہ اعلم تعلم رسول۔ رمضان میں اب ابلیس قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت راستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس ہمارا یا اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا، جتنا بھی کھائیں نا اس کا حساب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ رمضان تو کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سننے سے روکا۔ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا ہے اور اسی کے فضائل بیان ہوئے ہیں، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے، نہ ایسے فضائل مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا ہے۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام قرآن پاک میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کے وقت اور سحری کے کھاکا یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں 5 حروف ہیں، را، میم، دود، الف، نون۔ را سے مراد کیا ہے؟ رحمت الہی عز و جل۔ میم سے مراد ہے محبت الہی عز و جل۔ دود سے مراد ہے ضمان الہی عز و جل۔ الف سے امان الہی عز و جل۔ نون سے نور الہی عز و جل۔ اور رمضان میں 5 عبادت خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اعتکاف، شب قدر میں عبادت۔ تو جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادت کرے وہ ان 5 انعاموں کے مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پیارے انعامات پتہ چلے، کتنی پیاری کتنی اچھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مہمان کو، اس رحمت والے مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب اس میں اپنی جو بھی ہمارے سے غلطیاں خطا ہوں گی ہم توبۃ النصوح کریں۔ کتنے پیارے پتہ چلا ماشاءاللہ سے اس میں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری نمبر ہے 1898، اس کا حوالہ ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جنتوں کے دروازوں کو کھولے اور ہم سب کو اس کی برکات سمیٹنے والا بنائے۔ سمیٹنے کا مطلب ہم اس میں کوشش کریں بڑھ چڑھ کے۔ آمین سم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
میری اور آپ کی اور تمام نسلوں کو معاف فرمائے۔ حضرت سعید بن عمر بن سعید بن العاص رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میری امت امی ہیں، ہم نہ حساب کر سکتے نہ لکھ سکتے کہ مہینہ اتنا اتنا یا اتنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک کی تمام انگلیوں کو کھول کر سامنے بتایا کہ مہینہ اتنا ہے کہ اتنا ہے اور اتنا ہوتا ہے، یعنی 30 دن کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عام مسلمان پر عاشوراء کے دن کا اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے فرض کیے۔ جنگ بدر سے 1 ماہ اور چند روز قبل رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، جس سے مذکورہ روزے منسوخ ہو گئے۔ حق تعالیٰ کے ارشاد ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، یہ ماہ رمضان کے 29 یا 30 دن مراد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر بعمل بنائے۔ اس میں بہت سارے واقعہ غنیمت الطالبین میں سے یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا نام لیا گیا۔ سائیوں کا بادشاہ رودہن کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر اسے شفا ہو جائے تو اس تعداد میں 7 دن کے اضافہ کر دے گا، یعنی پہلے 30 روزے ادر اسکول آف تھاٹ پہ تھے نا، اس کی بعد اس میں 30 انہوں نے کہا 7 دن کا اضافہ کر دے گا، چنانچہ اس کے حکم سے 1 ہفتے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی پورے 50 دن کے روزے کر دیے گئے۔ بادشاہ نے نا، مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان میں وبا پھیلی، پھر اس کے بعد بہت سے لوگ مار گئے تو بادشاہ نے کہا کہ روزوں کی تعداد بڑھا دو، تو اس طرح لوگوں نے 10 بڑھا دیے اور پھر اس کے بعد 10 اور بڑھا دیے۔ شیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمام سال روزے رکھوں تو یوم الشک میں نہیں رکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طرح نصارہ پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، انہوں نے ان روزوں کو موسم بہار میں کر دیا تھا، یعنی رمضان کو دوسرے موسم میں تبدیل کر لیا، کیونکہ گرمی کے زمانے میں یہ تو گن کر 30 روزے رکھ لیا کرتے تھے، جو ادر اسکول آف تھاٹ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے بعد جب دوسرے لوگ آئے، دوسری نسل ان کی، تو ان کو اپنی طاقت پر بڑا اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے رمضان سے پہلے 1 یا 2 روزوں کا اضافہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورے 50 دن کے کر لیے۔ آیت کما کتب علی الذین من قبلکم کا یہی مطلب ہے، اور لعلکم تتقون کے معنی ہے کہ تم کھانے پینے اور جماع سے باز رہو۔ یہ ساری بتا دی ہیں کہ جو اللہ کی حدیں ہیں نا اس کو کراس نہیں کرنی۔ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بتایا ہے، جو کرنے کے لیے اس پر عمل کریں، اور جس سے منع کر دیا ہے اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے جانا کہ رمضان میں جو رمز ہے، را میم داد، اس کا مطلب کیا ہے؟ برساتی موسم، ٹھیک ہے؟ تو ان سے ساری تشبیہیں دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کتنی پیاری ہے یہ کتاب، اس کو پڑھیں، لا ریب فیہ۔ شہاب بن طارق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باروایت حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں میں صحیفے نازل کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات ماہ رمضان کے جمعہ کی راتوں میں نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور ماہ رمضان کی 18ویں شب کو اتری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید رمضان مبارک کی 14ویں تاریخ کو اترا۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ،
سبحان اللہ، رمضان شریف کے بارے میں یہ پتہ ہے چلیے، اتنی پیاری پیاری انفارمیشن۔ اس کے بعد ماہ رمضان اور نزول قرآن کے بارے میں انشاءاللہ مزید آپ لوگوں سے ویڈیو اپلوڈ جیسے ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے گی۔ ماہ رمضان کی برکتیں بھی اس میں ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور والا نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں، کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو ایسا غنی کو قرض دے جو نادان نہیں ہے اور پورا بدلہ دینے والا ہے اور وہ کسی کے حق تلفی کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ماہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت ہزاروں دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، حالانکہ ان میں سے ہر ایک عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی شب آتی ہے تو لاکھوں دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا عذاب کا سزاوار ہے۔ جب رمضان مبارک کا آخری دن آتا ہے تو اول تاریخ سے آخری تاریخ تک مجموعی طور پر جتنے افراد دوزخ سے آزادی پا چکے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس آخری روز آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا جاننا مزید کہ وہی 29ویں شب جو کہ ہم چاند رات کی خوشیوں میں گزار دیتے ہیں، اس میں دیکھیں ایک جسٹ جنرل بات کرنے لگی کہ ہماری نمازیں دنیا داری کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ کوئی یہ اچھی بات ہے خوشی منانی، تو یہ تیاری پہلے کر کے رکھیں، جبکہ ابھی بتایا نا ہمیں پتہ چلا کہ آخری تاریخ تک مجموعی طور پر جتنے دوزخ سے آزادی پا چکے ہوتے ہیں نا ان کی تعداد میں آزاد اور کر دیے جاتے ہیں ان کی تعداد میں، تو کتنی اچھی بات ہے۔ ہماری ایک رات جو پورے مہینے کا نچوڑ ہوتا ہے، ہم اسی کو ہی اپنی خوشیوں کے میں پڑھ کے تو اس اثرات کو، ایک ہوتا ہے دعا مغز کا عبادت کا مغز ہے نا دعا، تو دعا ضرور مانگنی چاہیے بیٹھ کے اللہ کے آگے عاجزی انکساری سے۔ یہ جو اتنی انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے جنہوں نے کام کیا ہے، ابھی پڑھا ہے غنیت الطالبین سے آپ کے ساتھ، تو اتنی پیاری چیزیں، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں کوئی انسان کو پتہ ہی نہیں۔ ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلا اسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ میں نے خود سنا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت 1 سال سے دوسرے سال تک تمام مزین اور راستہ کی جاتی ہے، ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ اور پھر جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام ہے مشیرہ ہے۔ یہ ہوا جنت کے درختوں کے پتوں اور کواڑوں کی زنجیروں سے مس ہوتی ہے اور ان کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے لگنے سے ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اسے ایک اچھی آواز سننے والوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پھر حوریں راستہ ہو کر جنت کے غرفوں یعنی جھروکوں میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آواز دیتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو ہم کو اللہ سے مانگ لے اور اللہ تعالیٰ اس کا نکاح ہم سے کر دے۔ پھر وہ رضوان جنت سے کہتی ہے کہ آج کی رات کیسی ہے؟ رضوان جواب دیتا ہے اے بے مثال حسین ہو، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ اے مالک دروغہ، جہنم کے جو مالک ہیں نا آگے کھڑے، امت محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امت کی بات ہو رہی ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ اے جبریل، زمین پر جاؤ اور شیاطین کو مقید کر دو، ان کو زنجیروں سے جکڑ دو، ان کو سمندر کے گروبوں میں پھینک دو تاکہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ دیکھو کتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے حبیب سے، اس کی امت سے۔
حضور والا نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے، جو میں نے ابھی آپ لوگوں سے پہلے پڑھا، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے جس کے میں گناہ معاف کر دوں، کوئی ہے مانگنے والا سوال پورا کر دوں، توبہ قبول کر لوں، بخش دوں، اس کو غنی کر دوں. تو یہ جو پہلے پڑھا اس کا حصہ ہے. تو کتنی پیاری ہے سب ابھی جو پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی ساتھ ساتھ اس کی امت کو کتنا پیار کرتا ہے. اور سب لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھئی، کہتے ہیں کہ شیطان باندھ دیا تو پھر غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اب یہ یاد رکھیں، انسان کے نفس جو نا سب سے بڑا وہ دشمن ہے، اس سے بچے. تو بچنے کا طریقہ یہی ہے، قرآن پاک پڑھنا. سب سے پہلے وضو میں پروٹیکشن آپ اپنے اوپر شیلڈ کر لیں فضل ربی. اور جب وضو کریں تو بیفور اینڈ آفٹر اس کی تسبیحات کریں، اور زبان پہ بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے، زبان سے ہم چلتے پھرتے حقوق البات بھی نبھائیں. یہ پروٹیکشن ہو گئی اللہ کی فضل سے. پھر ہے قرآن پڑھیں جب دل چاہے، فارغ ہو جب دل چاہے، نہیں مطلب کہ اپنے کام بھی کریں. پھر دن میں 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 4 بار پڑھیں. اس کی بات ہو رہی ہے. نماز پابندی سے ادا کریں. اور ہر کام کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں 1 سیکنڈ کے لیے، کیا یہ میں جو کام کر رہی ہے، جن راستوں پہ میں جا رہی ہوں، اس پہ اللہ کی کوئی ناراضگی تو نہیں ہوگی؟ تو یہ تھوڑا سا اگر احتیاط سے چلنے کو کہتے ہیں نا، کہ جیسے چلتے ہوئے دیکھ کے چلنا چاہیے، آگے کو گڑھا نہ ہو کہ ہم بے دھیانی سے اوپر منہ اٹھا کے چلتے جائیں تو ہم اس گڑھے کے اندر گر جائیں گے. تو یہ ایگزامپل ہے کہ ہم سب کو احتیاط سے چلتے رہنا چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے. تو پھر کیا ہے کہ شیطان اللہ کے فضل سے کوئی حملہ کرنے میں ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا کہ تم جاؤ. جب اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں ان کے دوبارہ اٹھنے کی، اللہ تعالیٰ تم نے مجھے جنت سے دھتکارا تھا نا، تیرے سب سے پہلے اس نے نام دیا، تیرے جو مومن بندے ہیں ان کے راستے میں بیٹھ کے ان کو تکوں گا، ان کی طاق میں بیٹھوں گا. یعنی کہ کوئی ان کا 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں نشانہ نہیں میرا چوکنا چاہیے. جیسا کہ ایک جانور شکار کرنے کے لیے یوں اس کے اوپر نظریں لگائے ہوتا ہے نا، اس نے شکار کرنا ہوتا ہے، اس طرح اس نے قرآن پاک میں اللہ پاک نے آیتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو سمجھایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا جاؤ، چلے جاؤ، کر لو. کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اپنی مخلوق کا، جو میرے بندے ہوں گے وہ ان راہوں پر نہیں جائیں گے. تو وہ کون سے بندے ہیں؟ جب کوئی ایسا ہو تو آپ سے ایک اور ساتھ میں آسانی کے لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب کبھی ایسا ہو نا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے اپوزٹ، یعنی کوئی محفل ہے ادھر نہیں تو دوسری طرف چل جائیں، کچھ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یا کر لیں گے یا پھر اس وقت یہ کہیں رحمان جیتے گا یا شیطان جیتے گا؟ رحمان جیتے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ نے 4 ورڈ ضرور کہنے، اس میں وقفہ نہیں کرنا. بعد میں درود پاک پڑھ لیں. کیا کرنا ہے؟ رحمان جیتے گا کہ شیطان جیتے گا؟ رحمان جیتے گا انشاءاللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کر کے دیکھنا، بہت ساری سستی، بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے رحمان کا نام لیا. رحمان کون ہے؟ اللہ پاک ہے، کہ وہ جیتے گا، شیطان نہیں جیتے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے اس مردود سے جو کہ پیچھے طاق میں لگا ہوا، کیونکہ اس کو جنت سے دھتکارا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس نے تکبر کیا. قرآن پاک پڑھیں ہیں سب لوگ، اس میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی کلام ہے یہ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیسے ہمیں پتہ چلا؟ اگلے پچھلے تمام کتابوں کی تصدیق فرماتے ہیں قرآن پاک فرقان حمید. آج ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. قرآن پاک میں اگلے اور پچھلے حالات، واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. وہ کس کے لیے؟ بار بار رپیٹ ہوتی آیات، وہ کس کے لیے؟ ذرا سمجھیں تاکہ ہم ہر غلط راستے سے بچ سکیں. اور مہمان کا طریقہ بتا دیا کہ مہمان کا ویلکم کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے رہنے کا زندگی میں طریقہ بتا دیا. اپنے گھر میں مہمان آئے، بن بلائے بھی کوئی آ جائے، فون کیے ہوئے، اس کو برا مت مانے. مہمان رحمت ہوتا ہے، خوش دلی سے اس کا استقبال. گھر کوئی آیا اس کی مہمانداری کریں. اور مہمانداری میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات لوگ نہیں کھاتے کچھ، اس سے 1 گلاس پانی ضرور پلا دیں، آپ کی مہمانداری ہو جائے گی. اور اگر کسی کو یہ نہیں پتا تو
جس کو پتہ ہے وہ خود پانی لے لے کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیں بس، کیونکہ ہر چیز کا سوال ہونا قیامت کے دن. یہ یاد رکھیں، یہ جو ہماری باڈی، نفس، پیر، ہاتھ، سب اعضاء بولیں گے، ایک زبان نہیں بولے گی. تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کا بھی فرمان کر دیا، ہم نے قرآن نے بتا دیا ہم نے کیسے رہنا. ہر چیز کا مفصل آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بیان کر کر کے. اللہ نبی کی امت سے اتنا پیار، اتنی غلطیوں کے باوجود، نادانیوں کے باوجود، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے فرماتا ہے کہ میرے سے توبہ کر لو. اب مہلت دینے کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ میری مہلت دینے کا بھی ایک میری حکمت ہے. لوگوں کو جو ابھی تک نہیں اس طرف آ رہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کہ کسی وقت ان کو سمجھ آ جائے یہ بات اللہ کے فضل سے، تو وہ پلٹ آتے ہیں. تو کیا ہے، اللہ تو پیار کرتا ہے نا سب سے. یا ایہا الناس، تمام کے تمام، سب کو رزق دیتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، لیکن حساب ہونا ہے. جو انسان آج کرے گا وہی آگے جا کے اس کا، کیونکہ کرامن کاتبین ہمارے شولڈر پہ ہیں. قرآن پاک پڑھیے، اس میں ایک ہے فرشتے کا نام سجل. سجل یقین مانے وہ کیا کرتے، اس کا کام کیا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، آسمان پہ روح وہ ہے اور اس کو جا کے نامہ مال دیا جاتا ہے، وہ لپیٹتا ہے. لپیٹنے کا مطلب سمیٹ لیتا ہے، جیسے ایک فائل سیو کرنی ہوتی ہے. اب اسے پتہ چلا نا کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں وہی پہنچاتے ہو گے. ہر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں نا، کوئی رزق لاتا ہے، کوئی بارش کا برساتا ہے اللہ کے حکم سے، کوئی جان نکالتا ہے، پھر وہی لانے والے فرشتے، قبر سوال جواب منکر نکیر ہیں، بہت ملائکہ ہیں آسمان پہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں ہمدن ہر وقت رہتے ہیں اللہ کے تابع فرمانوں کے. ایک انسان ہے وہ بھولتا ہے، پھر اللہ پیار کرتا ہے. اللہ کہتے توبہ کر لو میرے ساتھ اور سچی کر لو اور چھپاؤ نہ دل میں، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے. بس یہی التماس ہے سب سے. رمضان شریف آ رہا ہے، اس سے کچھ ہمیں سیکھنا ہے. اس میں ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کی خاطر جو اللہ کو ناپسندیدہ کام ہے نا سب چھوڑنے. یہ ارادہ کرے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لائیں، جو صحیح معنی میں علم یہ حاصل کر لیں گے نا تو دنیا کا علم ان کے لیے آسان کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ. تو دین کی طرف زیادہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو قرآن پاک سیکھیں، اس کی گرامر سیکھیں. یہ اللہ کی کلام ہے، کوئی عام انسان کی نہیں ہے، اور بڑی آسان ہے. جب سمجھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ثانیہ فرماتا ہے. جو صراط مستقیم چاہتا ہے اس پر چل کے جنت، تو اللہ تعالیٰ ثانیہ بھی فرماتا ہے. یہ مشکل نہیں ہے، دنیا کی اسٹڈی پھر مشکل ہے. تو جب کسی کو دین سمجھ آ جائے گا نا، اللہ کا محبوب بندہ یا بندی بن جائے گی، تو وہ اس کے لیے دنیا بھی سنور جائے گی باذن اللہ ماشاءاللہ. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام یا ایہا الناس میں سے یا ایہا الذین آمنو گروپ آف پیپل کو پکارا ہے. اللہ تو سب کا ہے، اللہ فرماتے سب کو دیتا ہے، لیکن ان کو کیوں پکارا؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تقوی، پرہیزگاری، ہر قدم اٹھاتے ہیں تو سوچتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دن رات کروٹیں بدلتے ہوئے بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی کلام کی بات کر رہی ہیں. تو اس کی طرف زیادہ توجہ دیں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم سے وابستہ کریں. انجینئر، ڈاکٹر بھی انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے بن ہی جائیں گے. جب اچھے انسان بنیں گے نا تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے ہم سب پر. تو یہ کیا ہے، والدین کو، بڑوں کو بھی سوچنا ہے.
انسان جتنا مرضی اونچا چلا جائے، جہاں مرضی چلے جائے، جتنے مرضی بڑا ہو جائے، آخر اس کو اللہ کے سامنے جھک کے ہی سکون آئے گا۔ اسی لیے تو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو دعا کریں اللہ سے، اللہ ہمیں معاف فرما کر اللہ پسند فرمائے، اور اس رمضان مبارک میں آپ ہم سب کو اللہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرنے والا بنائیں، اور اس کے بعد میں بھی اس کو پورا سال میں اس کو لے کے چلیں، تاکہ ہم اللہ کے سامنے یہ جو وعدے کیے ہیں نا تو سچے کرنے ہیں نا، یہ نہیں کہ صرف رمضان میں ہم نے صرف کرنا، نہیں، جنتیں چاہیے تو اس کے لیے محنت تو کرنی ہے نا، حقوق العباد بھی کیجیے، نیکیوں میں آگے بنیں۔ ابھی دیکھیں زکوٰۃ دینے کا ہے، مستحق لوگ ان کی بھی اللہ مدد فرماتا، اللہ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے کہ انسان کے مال اور جان کو پاک کرتے ہیں دینے سے، تو بلکہ تھوڑی سی زیادہ ہی دیں جتنی بنتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والے کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والا اس کے پاس آئے، یہ چلو اگر ہو رہا ہے تو میں ایک ویسی ایز اے ہیومن بینگ عزت کے لیے خود جا کے ان کو دیں، عزت افزائی سے دیں، کیونکہ ہم اپنے سے نہیں دے رہے، ہم اللہ کے دیے میں سے خود بھی کھا رہے اور اللہ کے دیے میں سے اللہ کے پیاروں تک پہنچا رہے ہیں، اور اللہ بہت راضی ہوگا۔ پھر بعض اوقات ہوتے بہت سارے لوگ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، لوگ گھر نہیں ہوتے، خدا را ان کو وقت سے پہلے پہنچائیں، وہ بھی اپنی چیزیں خریدیں، اپنے روزوں کے لیے ان کو پیسے دیں، اور زیادہ تھوڑے سے دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کریں گے، کسی کی ہنسی چہرے پہ آ جائے گی تو اللہ بہت راضی ہوگا۔ یہ ضرور سوچے، آج ہمارے بچوں نے کپڑے بنائے ہیں، کسی ایسے بندے کے بچے جس نے کپڑے نہیں بنائے ہوں گے، ہمارے 4 سوٹ بن گئے، آلریڈی کلوزر چیک کرے، وہی بچے وہ کسی حقدار کو پیسے دیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں، کسی کے گھر میں کھانا ہوگا اس کے پیٹ میں جائے گا، وہ دعائیں دے گا، کھانے کو ضائع بھی مت کریں، سوچیں ان کے بارے میں۔ رمضان شریف ہے، دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچی اور پیاری توبہ کرنے والا بنائے۔ پیاری توبہ کیا ہے؟ دل سے، دل بہت پیارا عضو ہے نا جسم کا، وہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے نا رمضان میں، ابھی ہم نے پڑھا رمضان اس کی گرد و غبار روزے دار کی دھو دیتا ہے۔ دلوں کو صاف کریں ریاکاری سے، سختی سے، ہر بیماری جو بری ہے، کیونکہ آخر دنیا چھوڑ کے جانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اس ابھی رمضان نصیب میں کیا، اللہ آئندہ بھی کرے، لیکن آخر ایک دن جانا، کتنی دیر انسان جی لے گا؟ یہ کس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو اتنی گزر گئی ہے تھوڑی سی اور دے دیجیے بغیر محتاجی کے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جسے تو خوش ہوتا ہے تھوڑی کوشش تو کر لیں۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور جو بڑے بزرگ چلے گئے ہیں ان کی ہمارے گھر سے پیارے، ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہم زندوں کی بھی فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، رب زدنی علما ثم قل رب زدنی علما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا اللہ یا باسط یا رزاق یا کریم یا رحمان یا رحیم، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، اور ہمیں ایسے صاف ستھرے کر دی جیسے ایک دھلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، اور اس کپڑے پر ایسا کوشش ہم پہ کریں کہ اس پہ کوئی نشان نہ پڑے۔ اللہ آمین، اور ہم سب کو حج اور عمرہ بھی نصیب فرما دیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔
ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرنا اپنے سوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فیض ہے دنیا جاری ساری رہے اور اس کی برکتوں سے سب کی آخرت، اور کوئی ایسا کسی کو کلک کر جائے جو اس کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے. بس یہی مقصد ہے. رحمہ فروز کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا بٹن ضرور آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچ سکے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیکم.